بسم اللہ کے شروع میں با آتا ہے، با، جسے ہم بے بھی پڑھتے ہیں۔ اردو کے اندر جب پڑھا جائے تو بے پڑھا جائے گا، جب پنجابی زبان میں پڑھیں گے تو بے پڑھیں گے، لیکن عربی کے اندر اس کو با پڑھا جائے گا۔ یہ جو با حرف ہے یا لفظ ہے، اس کے عربی میں 27 معنی، صرف با کے 27 معنی، لیکن 3 معنی جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ لفظ با کے 3 معنی بڑے اہم ہیں۔ ایک ہے مساوحت، کسی چیز کے ساتھ ملانا، یعنی با جو ہوتا ہے اس کو کسی چیز کے ساتھ ملانا، جیسے بسم اللہ، تو با جو ہے وہ اسم کے ساتھ مل رہی ہے۔ دوسرا یہ با استعانت کے لیے ہوتا ہے، یعنی مدد حاصل کرنے کے لیے اس با کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی مدد حاصل کرنی ہے، اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے تو با کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ با جو ہے تبرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تبرک کہتے ہیں برکت حاصل کرنا۔ یہ تو 3 معنی ہیں جو زیادہ تر با کے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسم اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جی آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ تو کوئی آدمی عربی میں پوچھ لیتا ہے جی آپ کا نام کیا ہے؟ ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اسم کہتے ہیں نام۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو بسم اللہ کے درمیان میں ایک حمزہ ہے، بات سمجھیے گا، بسم اللہ کے درمیان میں یعنی با اور اسم کے درمیان میں ایک حمزہ ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر ایک الف ہے، اس الف کے اوپر زبر آ جائے یا نیچے زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے، اس کو حمزہ پڑھتے۔ وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا۔ الف خالی ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ پیش ہوتی ہے۔ تو جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو اس کو الف کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو بسم اللہ میں جب بے، با اور اسم آپس میں ملنے لگے تو یہ جو حمزہ ہے یہ ختم ہونا تو یہ چاہیے تھا بسم اللہ، لیکن نہیں، وہ حمزہ ختم ہو گیا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم سمون سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رفعت، اس کا معنی ہوتا ہے بلندی، رفعت، عظمت۔ تو بندے کا جو نام ہوتا ہے وہ بلندی والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، رفعت والا نام ہوتا ہے۔ کسی کا بھی کوئی نام ہو تو بڑا بلندی والا ہے، اس لیے کہتے ہیں اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اللہ، لفظ اللہ، بسم اللہ میں لفظ اللہ، اللہ کا جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام اللہ کے ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے، قدوس بھی اللہ کی صفت ہے، مالک بھی اللہ کی صفت ہے، خالق بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام جو یاد کر لیتا ہے وہ جنتی ہے۔ یعنی آدمی نے اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کے 99 نام جو ہیں وہ یاد کر لے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے 5000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 5000 نام۔ 1000 نام قرآن پاک میں ہے، 1000 نام تورات میں ہے، 1000 نام انجیل میں ہے، 1000 نام زبور میں ہے، اور 1000 نام لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ وہ جگہ ہے
جہاں یہ قرآن مجید اصل موجود ہے، جہاں سے اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو یہ 5000 نام ہیں۔ ان 5000 ناموں میں جو سب سے افضل نام ہے وہ اللہ ہے۔ اس نام کا کوئی ایک حرف بھی گر جائے تو نام میں فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ اقبال، اقبال کا الف ختم ہو جائے تو بن جائے گا کبال، کبال کا تو کوئی معنی ہی نہیں۔ اجمل، اجمل کا الف ختم ہو جائے تو جمل بن جائے گا، معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیمور، تو تیمور کی تے ختم کر دیں تو معنی ختم ہو جائے گا، سمجھ آئے گا۔ اللہ کا الف اگر ختم ہو جائے تو کیا بنے گا؟ للہ۔ قرآن میں ہے نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی بدلے گا نہیں۔ للہ کی لام ختم کر دیں تو لہو بن جائے گا، تو معنی میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قرآن میں ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے سب۔ لہو کی لام ختم کر دیں تو ہو بن جائے گا۔ قرآن میں ہے نا اللہ لا الہ الا ہو، سمجھ آ گئی۔ تو ایک ایک حرف بھی گرتا جائے تو اللہ کے نام کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ واحد ایسا نام ہے جس کا نہ معنی بدل سکتا ہے نہ مطلب بدل سکتا ہے، جو اپنے پورے جلال کے ساتھ موجود ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کو جب آپ دل سے کہیں گے نا تو آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ، یہ جو اللہ کہنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پر کر کے پڑھ لو اللہ، اور بڑی محبت سے۔ اور اللہ کے نام سارے ٹھیک ہیں، خدا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ خدا فارسی کا لفظ ہے، پڑھنا جائز ہے، لیکن خدا میں وہ چاشنی نہیں ہے جو اللہ میں چاشنی، سمجھ آ گئی۔ تو بھگوان کہتے ہیں ہندو، عیسائیوں نے اپنے نام کا رکھا ہوا ہے، یہودیوں نے اپنے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ، یہ سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق